جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج دنیا فانی کے اندر چاہے کوئی امیر ہے یا غریب، چاہے کوئی مرد ہے یا عورت، سب کی تمنا خواہش ایک ہی ہے کہ دنیا دنیا اور دنیا۔ جتنی بھی دنیا اکٹھی ہو جائے اتنی ہی کم ہے، اور انسان صبح و شام اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بغیر حلال و حرام کی پرواہ کیے مگن ہے، دوڑا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس دنیا کی حقیقت اللہ کے ہاں کیا ہے؟ یہ دنیا اللہ کے ہاں ایک بیکار چیز ہے، رائیگاں چیز ہے، جس کے پیچھے انسان اپنی جوانی، اپنا لڑکپن اور اپنی ساری زندگی کھپا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ لوگوں یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ تو دھوکے کا مال ہے، یہ تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ دنیا کو کما کے انسان سمجھے کہ اس سے جو ہے وہ اگلے مراحل کے اندر کامیاب ہو جائے گا، یا جو ایک اصل زندگی ہے آخرت والی زندگی اس کے اندر کامیاب ہو جائے گا، یہ اس کا وہم و گمان ہے۔ اس دنیا نے اس کو دھوکے کے اندر ڈالا ہوا ہے، دھوکے کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ لوگوں یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، یہ تو کھیل کا سامان ہے۔ تم عارضی طور پہ یہاں پہ آئے ہو، عارضی طور پہ تم کو کمانا ہے، لیکن اس کے بعد تمہارا ٹھکانہ وہ آخری زندگی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی جس کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں اس کی فکر نہ کیا کرو، اس کی پرواہ نہ کیا کرو، اس کو کمانے کے لیے اپنے آپ کو بھول نہ جایا کرو۔ اللہ کی قسم اگر اس دنیا کی زندگی کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ اللہ نے کافروں کو وافر دنیا عطا کی ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کے لیے دنیا ہی دنیا ہے، اور مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، آخرت کی فکر کرنے والے کے لیے اصل خزانہ وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت کی زندگی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک بھیڑ کا بچہ چھوٹے کانوں والا مردار پایا، اپنے صحابہ سے پوچھتی ہے میرے صحابہ تم میں سے کون اس کو 1 دینار یا 1 درہم کے بدلے خریدے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ کہا تم میں سے کون اس کا متمنی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو عیب والا ہے، اس کے کان چھوٹے ہیں، ہم تب بھی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اللہ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کو اس سے بھی زیادہ نکمی اور فضول سمجھتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کی مثال یوں فرمائی کہ اے انسان تو دنیا دنیا کرتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان، ایک کسان اپنی فصل اگاتا ہے، اس کی جو ہے وہ پرورش کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، کھادیں ڈالتا ہے۔ جب وہ جوان ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے ابھی میرے علاوہ اس کا مالک کون ہے؟ لیکن اچانک آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، وہ سارے کی ساری ریگاں چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، فنا اور ہلاک ہو جاتی ہے۔ فرمائے یہ دنیا کی مثال ہے کہ انسان زندگی کے اندر دنیا دنیا کرتا ہے، لیکن جب اس کے پاس دنیا آتی ہے تو اس کی اپنی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، یا پھر یہ جو ہے وہ دولت تباہ ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، اے میرے صحابہ کرام، دنیا کی فکر نہ کیا کرو، دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں اتنی ہی ہے جتنا تم میں کوئی اپنے ہاتھ کو، اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، اور جو قطرہ جو پانی تمہاری انگلی کو لگے گا تو دنیا کی زندگی اس کے برابر اللہ کے ہاں قدر رکھتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی اس دنیاوی زندگی کے بارے میں قرآن و حدیث میں آیا اللہ پڑھ کے، سن کے، سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔